براہ راست آپ کو دکھائیں گے وفاقی وزیر فواد چودھری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اس میں جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ ہمارے جو آگے آنے والے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں ان پر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں 19 دسمبر کو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ 17 اضلاع میں 37,752 امیدوار جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے، اور مجموعی طور پر تحصیل چیئرمین اور میئر کے لیے 689 امیدواروں میں مقابلہ ہے۔ اسی طرح سے 19,282 امیدوار جو ہیں وہ نیبرہڈ کونسلز میں الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہیں۔ پنجاب کا جو سٹرکچر ہے انتخابات کا، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک ضلع کا الیکشن ہے جو کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد ولیج کاؤنسلز جو ہیں وہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ بننی ہے۔ یہ تقریباً ایک نیا سٹرکچر آئے گا اور بڑا امپاورڈ سٹرکچر ہوگا جو پنجاب میں ہے، اور اس کے اوپر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ پنجاب کا جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ منظور ہو جائے گا، جس کے بعد کہ پنجاب میں بھی مقامی حکومتوں کے بلدیاتی الیکشنز کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا۔ ایک اور جو اس میں ایشو ہے کہ وہ الیکشنز جو ہیں وہ EVM کے اوپر ہوں گے، اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے قانون میں پہلے ہی ترمیم کر دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صبح بھی جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جو ٹیکنیکل کمیٹیز اپنی کانسٹیٹیوٹ کی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایویلیویشن حاصل ہو جائے گی کہ کس طریقے سے ہم نے آگے جا کے ان الیکشنز کو EVM کے اوپر جو ہے وہ کرانا ہے، اور اس کی جو ان کو اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے جو بھی اسسٹنس چاہیے، ہماری طرف سے جو بھی مدد چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکومت فراہم کرے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کے بارے میں کچھ میڈیا میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید یہ بڑے مہنگے الیکشن ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اتنے ہی تقریباً الیکشن ہوں گے جتنے کہ ہمارے باقی عمومی الیکشن ہوتے ہیں، اور ایکچولی اگر آپ تھوڑا لانگ میں دیکھیں گے تو یہ الیکشن کا پروسیس سستا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو EVM بار بار جو ہیں وہ نہیں خریدنی پڑیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج امپورٹنٹ جو ہمارے پروگرامز ہیں سوشل ویلفیئر کے، ان کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے۔ اس کے بعد جو اس کی جو احساس کا پروگرام ہے، اور پھر جو صحت کارڈ ہے، صحت کارڈ کا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پنجاب کا، تقریباً 350 ارب کا پروجیکٹ ہوگا، اور اس سے بھی انشاءاللہ پنجاب کے تمام جو لوگ ہیں ان کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج کی سہولت جو ہے وہ فراہم ہوگی۔ جو یہ اتنی بڑی سہولت ہے جو کہ کسی ڈیولپڈ ملکوں میں بھی یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے، ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم سندھ حکومت کو اور بلوچستان حکومت کو اس پروگرام میں لے کے آئیں۔ بلوچستان کی حکومت نے اس پہ اپنی آمادگی ظاہر کی ہے، سندھ حکومت نے ابھی تک اپنی آمادگی ظاہر نہیں کی ہے، اور بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کا جو کردار ہے ابھی تک، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ اینٹی پیپل کردار ہے، چاہے وہ قیمتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ علاج کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور سہولت کا معاملہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں ہمیشہ سندھ کی حکومت۔ اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفت علاج کی 10 لاکھ روپے تک کی سہولت ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، اور اس لیے ہم سندھ حکومت کو دوبارہ یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہو، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ اس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے۔ یہ البتہ مایوسی کی بات ان کی ہوگی کہ پہلی دفعہ ایک ایسا پروگرام ہوگا جس میں وزیروں مشیروں کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا، تو سندھ حکومت شاید اس کے اوپر پریشان ہے، لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس لیے ان کو اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج مہنگائی کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ غور ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے اس میں 0.67% کی جو ہے وہ کمی آئی ہے، جو بڑی خوش آئند ہے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت جو ہماری تمام تر توجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک آپ سمجھیے کہ بین الاقوامی مہنگائی کے جو اثرات ہیں ان کو ہم کم سے کم کر سکیں،
اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو یہ عام آدمی کو اس کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اچھا فواد چودھری صاحب، سر یہ بتائیے گا، آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت مہنگائی کی شرح جتنی زیادہ ہے لیکن حکومت جھوٹے اعداد و شمار سے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا آپ کی جانب سے اعداد و شمار آ رہے ہیں، کیا وہ جھوٹ پر مبنی ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی کا ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس جو آتا ہے اور سی پی آئی آتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، یہ ایک بڑے ڈیٹیلڈ پروسیسز اس کے اویلیبل ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پی بی ایس کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ نون لیگ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں اخبار بھی پورا نہیں پڑھا، تو ان کو دعوت میں یہ دیتا ہوں کہ وہ پہلے سسٹم سمجھ لیں۔ اس جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں بھی 40% جو اعداد و شمار ہیں وہ کراچی سے آ رہے ہوتے ہیں، اور کراچی کی وجہ سے ہمارے یہ جو اعداد و شمار ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کا بوجھ جو ہے وہ وفاق لے رہا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو مہنگائی کے اوپر اس وقت ایک ورد ہے یا جو وہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے اس لیے ان کا کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جس دن آج انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی دور میں پالیسیز بہتر رکھتے اور آج ہماری ڈپینڈنس نہ ہوتی اپنی اتنی زیادہ باہر کے اوپر، تو ہماری مہنگائی میں حالات یہ نہ ہوتے۔ آپ سمپل بات ہے، آپ ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں، آپ کی درآمدات زیادہ ہیں، آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب منسٹری سنبھالی تھی اپنی گیس کی، 1 روپے کا اس کے اوپر قرضہ نہیں تھا۔ جس دن یہ چھوڑ کے گئے 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے، اور جو پالیسیز دے گی ان سے بھی ہم سے بھی یہ ابھی تک جو ہے وہ واپس قرضوں سے نہیں نکل پا رہی۔ اچھا فواد چودھری صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے سر، یہ اجلاس ہوگا اپوزیشن کے بغیر یا اس کو آگے؟ یہ تو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور یہ اسپیکر صاحب اور بہتر بتا سکتے ہیں، پارلیمنٹ بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ اس اجلاس کے اوپر کیا کریں گے، لیکن اپوزیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی تیار نہیں ہے، وہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ بیسیکلی میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ سارے تھکے ہوئے پہلوانوں کا اجتماع ہے۔ پی ڈی ایم تو اب بیچارے جو ہے وہ 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، تو 1 چوہا اب باقی رہ گیا ہے، باقی تو سارے ویسے ہی راستے میں ادھر ادھر ہو گئے۔ اچھا فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آئین اپنا راستہ بنائے گا، ای وی ایم کے حوالے سے آپ نے جو آئین بل پاس کیا، آئین راستہ بنائے گا، الیکشن کمیشن میں بھی کمیٹیاں بنا دیں، آپ بھی بڑے سیریس ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کے تحفظات ابھی تک کیوں نہیں دور ہو سکے؟ اپوزیشن کے تحفظات اس لیے دور نہیں ہو سکے کہ وہ تو اپنے تحفظات دور ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو اب بھی دیکھیں، ہم بڑی سمپل ہے، ہم اپوزیشن کو آج بھی کہتے ہیں بڑی اصلاحات کے اوپر آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں یہ اصلاحات غلط ہے، آپ اپنی دے دیں اور ہم اس کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ لیکن آپ بھی سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی اصلاحات کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ موجودہ نظام میں اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ نظام میں بہتری ہے۔ صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے ممبران ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے، افواہیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو اجلاس ہوا اس کی میٹنگ میں موجود تھا، اور بنیادی طور کے اوپر اس میں جو کچھ جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مؤثر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کا کردار بڑھا سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کی۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی سٹوریج اور ان کی خریداری کے حوالے سے اپنی ڈیمانڈز بھیجی ہیں جو اربوں روپے پر مشتمل ہیں، کیا وفاقی حکومت کو فنڈز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، دیکھیں جو ای وی ایم کے اوپر جو ان کی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل آ گیا ہے۔ اب جو انہوں نے صحیح کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایویلویشن کمیٹی کریٹ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ تو ٹیکنیکل لوگ بتائیں گے کہ کتنا ہے۔ بہرحال جتنا بھی ای وی ایم کے لیے الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے جو بھی فنڈ چاہیے ہوں گے وہ ہم کمیٹیڈ ہم دیں گے۔ اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ میں سے ایک دوست کی وجہ سے کی ہے۔ آپ میں سے ایک دوست نے آج صبح 9 بجے مریم بی بی کی ایک نئی آڈیو سنوائی ہے، جس کے بعد ماحول میں مکمل ترتھلی پڑ جائے گی، اور اس پریشانی میں آج انہوں نے دوبارہ مہنگائی کے جھوٹے سچے اعداد و شمار دیے ہیں۔ آپ کل بھی انہیں صبح بولتا نظر آئیں گے۔ اب وہ صحافی بھائی پہ ہے، وہ کب لانا چاہتے ہیں آڈیو میں تو سن چکا ہوں، لیکن وہ کیونکہ ان کی امانت ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ انہوں نے آڈیو مریم بی بی کی، لیکن جب وہ آڈیو آئے گی تو ماننی بھی پڑے گی کہ وہ سچی ہے، اور اس کے بعد شرمندگی کئی گنا اور بڑھ جائے گی۔
चलो जी सर इस ऑडियो पे आप हुकूमत कोई रिएक्ट नहीं कर रही? किस ऑडियो, इतनी ऑडियो आ गई है समझ नहीं आ रहा किस पे क्या टोटे चल रहे हैं टोटे। फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे, कहते हैं सिंध हुकूमत एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही है। केपी में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज इजलास में महंगाई की सूरत हाल पर गौर किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि नून लीग के करतूतों की वजह से आज अवाम महंगाई का शिकार है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।